ایک وزیر اعلیٰ نے عمران خان کی جو رہائی ایک پتہ نہیں فورس بنا رہے اور گزشتہ انہوں نے کچھ حلف پی لیا تھا. در حقیقت یہ جو فورس وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے نا تو یہ انہوں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے بنائی ہے. دیکھیے سروت، سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو یہ خوشی منانی چاہیے کہ آج پاکستان جو ہے، اسلام آباد ہمارا، وہ پوری عالمی دنیا کا جو ہے نا وہ ایک مرکز بنا ہوا ہے. اور پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کیا ہے بالخصوص امن کے حوالے سے، تو وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو پاکستان میں ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں تو وہ اب بھی وہی احتجاج، دھرنے اور اس قسم کی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ لمحہ فکریہ بھی ہے. اس وقت تو ان کو چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب اور صاحب کے پاکستان کے جو ہے نا ان کے ہاتھ اور مضبوط کر لے. ایک ایسا پیغام دینا چاہیے کہ لوگ سمجھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مٹھی ہے، چاہے وہ پوزیشن ہو یا حکومتی جماعتیں ہو، سب ایک مٹھی بن چکے ہیں. لیکن خیر یہ ان کی اپنی سیاست ہے، اس پر تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن کرنا ان کو یہی چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک وزیر اعلیٰ کی جو ایک بات کی کہ انہوں نے عمران خان کی جو رہائی ایک پتہ نہیں فورس کے کیا وہ بنا رہے اور گزشتہ انہوں نے کچھ حلف پی لیا تھا. لیکن در حقیقت جو ہے نا تو قوم اب سب کچھ جان چکی ہے. در حقیقت یہ جو فورس وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے نا تو یہ انہوں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے بنائی ہے. اپنی وزیر اعلیٰ کی کرسی بچانے کے لیے انہوں نے یہ فورس بنائی ہے. یہ عمران خان کی رہائی ہے، یہ جو ہے نا یہ باتیں صرف وہ میڈیا کو وہ کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو دھوکہ دینے کے لیے یہ صرف وہ باتیں پھیلائی جا رہی ہے. حقیقت جو تھی تو وہ میں نے آپ کو بیان کر دی. دوسری جو ہماری اندرونی صورتحال ہے. اچھا ارباب صاحب اگر اجازت دیں، پہلا آپ نے پوائنٹ کہا، آپ نے کہا جی جشن منانا چاہیے پوری قوم کو. جشن تو تب منایا جائے نا جب لوپ کے اندر ہو، عوام کے پاس کوئی انفارمیشن ہو، اور عوام جشن تب منائے گی جب تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ لوگوں کے ساتھ آن بورڈ ہوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے، تحریک انصاف بھی کہہ چکی، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کیمرہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لو اور وہاں پر آ کر ہمیں بتاؤ کہ آپ انٹرنیشنلی جو کامیابیاں سمیٹ رہے ہو وہ کن بنیادوں پر ہے، کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہو، تاکہ سب اعتماد میں آئیں. تمام پارٹیاں اعتماد میں آئیں گی، ان کا ووٹر سپورٹر اعتماد میں آئے گا. جشن کی تو پھر تبھی خوشی منائی جائے گی یا اس طرح سے جشن منایا جائے گا. لیکن یہاں تو حکومت ان کیمرہ اجلاس بھی نہیں بلا رہی، پارٹیز کو اعتماد میں بھی نہیں لے رہی، تو پھر اسی قسم کے معاملات ہوں گے نا. دیکھیں ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں. ہم کوئی نہ پاکستان مخالف ہمارا کوئی بیانیہ ہے، نہ پاکستان کے خلاف کوئی بیانیہ ہے. تو ہمیں دیکھیں کسی کو اعتماد میں لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کو جن کے اپنے نام لیے ان کو خود آنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ لوگ تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کوئی ایک اچھا کام کریں تو آپ کو کیا لوگوں کو پیچھے جانا پڑے گا کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بھی آئے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے؟ ان کو خود یہ سوچنا چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ کس طرح جو دیگر جو ممالک کے قطر وغیرہ کے جو وزیر وہ آئے ہیں، یہ فورن منسٹر جو ان کے آئے ہیں، اور اسلام آباد میں جو اجلاس ہو رہے ہیں ایران اور اس کے حوالے سے، امریکہ کے اسرائیل کے حوالے سے، تو دیکھیں یہ بہت اچھے اقدامات ہیں. اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. جن لوگوں کو اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے یا فلاں سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے. میں آپ کو کل کی ایک بات بتاتا چلوں کہ کل یہاں پشاور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی. اسپائر ایک این جی او ہے جس کو ارباب شہزاد جو خیبر پختونخوا کے سابق چیف سیکرٹری بھی ہے وہ ان کو لیڈ کر رہے. انہوں نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی ہے پاک افغان امن جرگہ کے حوالے سے. میں خود چلا گیا، میں ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی بیٹھ گیا کیونکہ امن کی بات تھی، ایک اچھی بات ہے. وہاں افغانستان میں بھی جو ہے تو ہمارے پختون شہید ہو رہے، یہاں پاکستان میں بھی ہمارے پختون شہید ہو رہے. انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو اٹھایا، میں خود ان کے پاس چلا جا کر بیٹھ گیا. تو دیکھیں اس قسم کے کام کرنے چاہیے. اور 31 مارچ کو انہوں نے ایک جرگہ بھی بلایا ہے اس حوالے سے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو جو خیبر پختونخوا سے ریلیٹڈ ہے ان کے قائدین کو، علماء کو اور سول سوسائٹی کو مدعو کیا گیا ہے، تاکہ کیونکہ ہم جو ہے نا ہم امن چاہتے ہیں اور ہم امن کے خواہاں ہیں. اب اگر کوئی جو ہے نا کوئی اگر نیگیٹو سوچ رکھتا ہو ملک کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، یہ دونوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر دہشت گردی زوروں پر ہے. اور ایک دلچسپ بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تیرا میں جب یہ خوارج وہاں پہ تھے اور پھر وہاں سے وہ نقل مکانی کر گئے
تو وہاں پر جو تھی نا تو وہاں پر دہشت گردی زوروں پر تھی، کیونکہ اب یہ لوگ جو ہے نا دہشت گرد، تو یہ اب یعنی لوگوں کو گھروں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر پناہ لیتے ہیں، اور جس طرح تیرا میں ایک گھر میں وہ جو دھماکے ہوئے تھے اور جس میں تقریباً 14 خوارج جی وہ ہلاک ہوئے تھے، اور اس گھر میں 10 جو ہے نا تو خواتین اور بچے بھی شہید ہوئے تھے. تو دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ اب ان گھروں میں گھس جاتے ہیں. اب تیرا جو ہے تو وہاں پر سے نقل مکانی ہو گئی، تو وہاں پر کچھ نہیں ہے، وہاں پر کوئی واقعہ رونما نہیں ہو رہے دہشت صحیح. گردی کا. اب یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ باڑا آ گئے مطلب ہیں. یہ ہے کہ تو باڑا انٹیلیجنس میں بیسڈ ہم دیکھ آپریشن لیں تو کہ چل رہے اکثر ہیں، یہ لوگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہے ہیں، لیکن ابھی بھی مقابلے جاری ہیں. اب ارباب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ باور بھی کرا رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف بھی ہیں، دہشت گردوں کے خلاف بھی ہیں، لیکن ان کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایجنڈا صرف سیم پیج کے اوپر ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. تھوڑی سی نرمی کا مظاہرہ میں پاکستان کے اندر سے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کے نزدیک کیا واقعی ایسا ہونا چاہیے؟ چونکہ آپ نے بھی کہا کہ امن کے لیے آپ لوگ بیٹھتے ہیں اور امن کی کوشش بھی ہونی چاہیے، تو امن کا راستہ اس طرف بھی ہموار کرنے کے بارے میں آپ لوگ یا آپ کی پارٹی سوچ رہی ہے؟ دیکھیے میں گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ قطر میں جو افغانستان کے سفیر ہے شاہین صاحب، تو ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے اور ہماری زمین جو ہے وہ دہشت گردی میں پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ جی آج میری نظروں سے وہاں کے جو وزیر خارجہ ہے وہ متقی صاحب، تو ان کی خبر بھی یہی ہے کہ ہم ہر قسم کا معاہدہ پاکستان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ جس قسم کی تسلی چاہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہے کہ افغانستان کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہیں ہوگی. یہ ایک اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، کیونکہ پہلے یہ لوگ اس قسم کے بیانات نہیں دے رہے تھے، لیکن اب یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہاں وہ غلط تھے. اور یہاں پر پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی تو اس میں تو افغانستان کا ہاتھ تھا یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن خوارج تو وہیں سے آ رہے تھے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. اور انڈیا جو تھی تو انڈیا اس کی سرپرستی کر رہی ہے، اب بھی کر رہی ہے. لیکن چونکہ جب متقی صاحب کا بیان سامنے آیا ہے تو اب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اب ان کی جانب سے جو ہے نا پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہوگی. اور ایک دلچسپ بات اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے ہم نے افغانستان میں یہ جو آپریشن شروع کیا ہے تو تقریباً 80% دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے پاکستان میں. ہمیں کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا ہے، نہ کوئی دہشت گردی کے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو اس آپریشن سے پہلے ہوا کرتے تھے. تو چلے اب بھی بہتر ہے کہ ہم نے وہاں پر ایک اچھا آپریشن کیا، جو وہاں ان کے جو خوارج تھے، جو دہشت گردی کے مراکز تھے، پاکستان نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے. اور یہ جو ہے نا تو یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوا ہے، ورنہ کوئی ملک یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ کسی ملک پر حملہ کرے، وہاں پر جو ہے نا تو وہاں پر لوگوں کو ہلاک کرے. لیکن جب پاکستان کی بات بہتری کے امن لیے اور ارباب صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ اجازت دیں ارباب صاحب، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہاں پر جتنے بڑے ہیں ان کو بھی ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ان بڑوں میں عمران خان صاحب کے بغیر تو جو پاکستان کی بہتری ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب بیٹھیں، عمران خان صاحب بیٹھیں، زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان اور دیگر سینئر جو لوگ ہیں پاکستان کی سیاست کے، وہ اگر بیٹھ جائیں تو پاکستان کے اندر کا معاملہ ہم بڑی حد تک درست کر سکتے ہیں. تو اس طرف بھی غور و غوض کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ دیکھیں سروت، جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو وہ سزائے کاٹ رہے ہیں، عدالتوں نے انہیں جیل بھجوایا ہے. تو اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ پرائم منسٹر صاحب اور عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل صاحب ہے، یا نواز شریف صاحب یا دیگر جماعتوں کے وہ جیل میں جا کر وہاں پر مذاکرات کرے. وہ تو جیل میں ہے جو باہر کی جماعتیں ہیں، جس کے قیدین ہیں. تو جس طرح میں نے اپنی بات کی کہ ایک اچھا انیشیٹو یہاں ہو رہا تھا، میں خود چلا گیا، تو ان لوگوں کو تو خود آنا چاہیے نا. ان لوگوں کے پیچھے کیوں کسی کو جانا چاہیے